ولد شیخ ابراہیم صاحب اس طالب علم کا الحمدللہ قرآن عظیم الشان مکمل ہونے جا رہا ہے۔ مدرسے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہے جو پہلے حافظ بنا دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ذہنی سکون مل جانا اور دور میں پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھنا۔ جیسی محنت کریں گے ویسا ہی انشاءاللہ قرآن عظیم الشان کے اوپر محنت ہوگی تو اتنا ہی حفظ پکا ہوگا۔ تو آج کی یہ مجلس 7 ذی الحجہ اور 26 جون، عموماً عام طور سے 7 ذی الحجہ کو کل یعنی باہر سعودی میں حجاج اکرام حج کی روانگی کے لیے یعنی مینا کی روانگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ارکان شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو آج 7 ذی الحجہ ہے اور وہاں پہ حج کا پہلا دن چل رہا، کل روانہ ہوئے، آج پہلا دن ہے حج کا مینا میں۔ تو یہ متبرک مہینہ ہے، ان دنوں کی یعنی اس مہینے کے ان دنوں کی عبادت بہت زیادہ اللہ کو پسند بھی ہے۔ تو اس مقدس ایام میں، مقدس مہینے میں الحمدللہ مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طالب علم فتین راہی ولد شیخ ابراہیم صاحب، ادھر آئیے حضرت، شیخ ابراہیم صاحب قرآن عظیم الشان مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس طالب علم کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے، میں سمجھتا ہوں، اپنا سارا بچپنا مدرسے کی زندگی میں لگایا، سارا بچپنا۔ تھوڑے سے طلبہ ہوتے ہمت ہار جاتے، پڑھتے نہیں، 3-4 سال پڑھنے کے بعد ہمت توڑ دیتے، بھئی کیسا بنیں گے، کیا ہوتا نہیں معلوم ہے، ایسا بنے۔ لیکن الحمدللہ اس طالب علم نے ہمت کبھی نہیں آ رہی اور نہ ہی اس کے گھر والے ہمت آ رہے، پوری جستجو کے ساتھ وقت لگائے مدرسے میں، مدرسے کے اصول کی پابندی کریں، قوانین کی پابندی کریں۔ الحمدللہ آج اس کا نتیجہ ہے کہ آج کی یہ مجلس جس میں انشاءاللہ فتین راہی مکمل قرآن عظیم الشان حفظ کر چکے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آخری رکوع سنائیں گے، پھر اس کے بعد اساتذہ کی گفتگو ہوگی 2-2 منٹ کے واسطے، پھر دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو فتین راہی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گزارش کرتا ہوں آئے طلبہ عزیز کے سامنے آخری رکوع پڑھ کر سنائیں۔ میں 5 پڑھے جانا ہے، ان کے سامنے پڑھیں گے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی مہمان آ رہے ہیں فتین راہی کے، تو لہٰذا ان کے سامنے رکوع پڑھیں گے بلکہ ارادہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں ہمارے مدرسے کے صدر اور مدرس حضرت مولانا احمد صاحب قاسمی سے گزارش کرتا ہوں کہ طلبہ کے لیے تھوڑے سے وقفے میں کچھ گزارشات پیش کریں اور نصیحت کی باتیں کریں۔ حافظ عامر صاحب کو بلاؤ، حافظ عامر صاحب کو بلاؤ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاهدوا في الله حق جهاده۔ آج جو ہم جس مناسبت سے بیٹھے ہیں، جس مناسبت سے مجلس لگائی گئی اور سجائی گئی ہے، وہ تکمیل حفظ قرآن کی خوشی میں منائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اور سارے طلباء کے لیے
سارے اساتذہ کے لیے اور مدرسے کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مدرسے کا 6واں طالب علم حفظ مکمل کرنے جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ناظم صاحب بتا رہے تھے کہ یہ طالب علم سارا بچپنا مدرسے میں لگایا، اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے، بہت سالوں سے محنت کر رہا ہے، لیکن یہ طالب علم بھی ہمت نہیں ہارا اور ان کے گھر والے بھی ہمت نہیں ہارے۔ اگر اس طالب علم کی جگہ دوسرا طالب علم ہوتا، یا پھر ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کئی بچے آتے ہیں 2-4 سال محنت کراتے ہیں اپنے بچوں کو، جب دیکھتے ہیں کہ حفظ میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کو پھر نکال دیتے ہیں، دوسری فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں، دوسرے راستے میں اس کو لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بچہ محنت کیا، اور اس کے پیچھے ان کے گھر والوں نے بھی محنت کیا۔ آج الحمدللہ یہ طالب علم محمد فتین حافظ بننے جا رہا ہے۔ یہ سارے مدرسے کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے بھی، سارے اساتذہ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے طلباء کو بھی اسی طرح ہمت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 2-3 باتیں پیش کریں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، آج بہت بڑا مبارک دن ہے اپنے اس مدرسے کے لیے، اور الحمدللہ میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ناظم صاحب کو اور سارے اساتذہ کو اور اس مدرسے کو اور آپ تمام طالب علم کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ محمد فتین راہی کو اور ان کے گھر والوں کو۔ اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ فتین راہی جو حافظ بن رہے، ان کے والد صاحب ابھی اس دنیا میں نہیں رہے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی اور آخرت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ شاید یہ ان کے والد صاحب کی خواہش تھی اور وہ آج پوری ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح میں تمام طالب علم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی محنت کریں۔ آپ اتنی بڑی قربانیوں سے یہاں پہ رہتے ہیں، اتنی قربانیاں دیتے ہیں، رات کی نیند اڑا لیتے ہیں، دن کا چین، سکون، گھر والوں کی محبت، ساری چیزوں سے دور ہو کر یہاں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی اسی طرح محنت کریں اور حافظ قرآن جلد سے جلد بننے کی فکر کریں اور کوشش کریں اور بہت زیادہ محنت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام طالب علم کو اسی طرح حافظ قرآن، عالم، مفتی، باعمل بنائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی غوث صاحب گزارش ہے۔ دیگر اساتذہ سے بات کروائی آخر میں کچھ لوگ ختم ہو گئے۔ دو ہی باتیں ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। फिर उसके बाद सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमने मदरसे के अंदर दाखिला ले लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से। खुदा की तौफ़ीक़ के बग़ैर कोई काम नहीं कर सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। और इसी तरह हम तमाम यहाँ पर खुदा की तौफ़ीक़ पर ही जमा हुए हैं। और ये जो जमा होने का मौका है, ये मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद फ़तीन राही के हिफ्ज़ की तकमील पर है। ये खुशी की बात है। सबसे पहले ये खुशी की बात उस्ताद को दी जाती है, फिर उसके बाद मदरसे के नाज़िम साहब को दी जाती है। उस्ताद की मेहनत होती है, फिर उसके बाद नाज़िम साहब के सारे मशवरे होते हैं। फिर उसके बाद वालिद साहब को खुशखबरी दी जाती है। अभी हाफिज़ साहब ने ये बात सुनाई है कि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। और इसी तरह उन्होंने जाते जाते अपने लिए सदक़े जारिया को तैयार करके जाते हुए सदक़े जारिया को तैयार करके गए। और इसी तरह ता क़यामत जब तक ये बच्चा ज़िंदा रहेगा, जब तक इसका इल्म पूरी दुनिया के किसी कोने कोने में फैलता रहेगा, उस वक़्त तक उसके वालिद साहब को सवाब मिलता रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, बहुत खुशी की बात है, ज़्यादा वक्त नहीं है। मुफ्ती साहब ने तो 2 कलिमा कहने का हुक्म फरमाया है, हुक्म की ताबेदारी की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह तमाम के तमाम तलबा को हिफ्ज़ मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक गुजारिश हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले तलबा से ये की जाती है, आपको ये बात याद रखनी है, आपका हाफिज़ा कवी है, हाफिज़ा सही तौर पर मुकम्मल है, सही सलामत है, तो आप एक बात याद रखिए, हुजूर की बात को याद रखिए। मुस्नद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक रिवायत लिखी है। उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म इमाम दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने नकल किया है कि जो शख्स कुरान याद करने के बाद जानबूझकर आमदन भूल जाता है, ऐसे शख्स की सख्ती के साथ पकड़ होती है। इस वईद के अंदर वो तलबा निकल जाते हैं जो हकीकी तौर पर कुम ज़हन है, लेकिन वो तलबा जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याद करने की सलाहियत ज़ुबान के ज़रिए से दी हो, याद करने की सलाहियत ज़हन के ज़रिए से दी हो, फिर भी वो मदरसे के अंदर 4 दीवारी में रहने के बावजूद भी, असातिज़ा की निगरानी में रहने के बावजूद भी, इतने सख्त नाज़िम साहब और रहम दिल मुशफ़िक़ होने के बावजूद भी यहाँ पर फिर भी लाठोरी की जाती है, तो अफसोस की बात है, हकीकतन अफसोस की बात है। वालिदैन का पैसा बर्बाद हो जाता है, वालिदैन की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद कफ़े अफसोस मलना पड़ता है खुद पढ़ने वाले को आगे चलकर। और इसी तरह वालिदैन को भी कफ़े अफसोस मलना पड़ेगा। चंद तलबा मदरसे के अंदर से निकल तो चुके हैं, बाज़ कुनज़हनी की वजह से निकल चुके हैं, बाज़ किसी और दीगर असातिज़ा पर तोहमतें लगाकर निकल चुके हैं। ऐसे तलबा को याद रखना चाहिए, उनके वालिदैन को भी याद रखना चाहिए
ایک مدرسے میں جب تک طالب علم مکمل استقامت کے ساتھ نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کی عزت مجروح ہوتی رہے گی، اس کی تعلیم پر نقطہ پڑتے ہی رہے گا. جیسا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے سلسلے میں یہی فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، ایسے ہی جو بچہ کسی بھی مدرسے کے اندر استقامت کے ساتھ نہیں پڑھتا، ایسے طلباء کی زندگیوں پر نقطہ، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس وعید کے اندر وہ طلباء نکل جاتے ہیں جن کا ذہن کند ہے، وہ محنت کرتے ہیں پھر بھی ان کو یاد نہیں ہوتا. ایسے طلباء اس وعید کے اندر داخل نہیں ہیں. اسی طرح علماء سے بھی اس بات کی گزارش ہے کہ بچوں کے سامنے جب بھی بات کرنے کی نوبت آتی ہو، تقریر کرنے کی نوبت آتی ہو، نصیحت کرنے کی نوبت آتی ہو، اس وقت طلباء کے سامنے یہ مت سنائیے کہ فلاں بچہ نہیں پڑھ سکا، پھر وہ فلاں کام میں مشغول ہو چکا ہے. دنیا کی بھی زندگی جینا ہے، دنیا کے کام بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ کوئی حقیر کام نہیں کر رہے. کوئی آدمی کپڑے سی رہا ہے، کوئی معمولی کام نہیں کر رہا، انسان کی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی خدمت خلق ہے. یاد رکھنے کی ضرورت ہے. شریعت پر غور کیجئے. میرے عزیز طلبہ، معافی چاہتا ہوں علماء کرام، اگر میری زبان یہاں پر پھسل چکی ہے تو میں کھلے دل کے ساتھ سب سے، یہاں تک کہ علماء کرام سے اور طلباء سے بھی، عزتیں اگر آپ کی مجروح ہو چکی ہیں تو میں کھلے دل سے معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ میرے جذبات تھے، ان جذبات کو ہم نے آپ کے سامنے سنایا. یہ جذبات بعض مرتبہ وائبریشن کی طور پر میرے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں جو کسی سے نہیں کہے جاتے، ایسے موقعوں پر ہی نکل جاتے ہیں. معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بڑی پیاری اور قیمتی باتیں تھیں. ایسا وائبریشن ہر آدمی میں ایک بار ہو تو اچھا ہے. صحیح جگہ پہ صحیح انشاءاللہ فون لگ جاتا ہے. کیا جیسا وائبریشن ہوتے رہے. اب اس کے بعد میں مولانا رفیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی چند کلمات کو طلباء کے سامنے پیش کریں. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، عزیز طلباء کرام، تمام ہی باتیں بڑے اساتذہ، ناظم صاحب اور دیگر مفتیان کرام نے بیان کر چکے ہیں. کوئی خاص بات رہ تو نہیں گئی ہے کہنے کے قابل، لیکن بندے کو چونکہ حکم دیا گیا ہے کہ طلباء کے سامنے کچھ لب کشائی کی جائے. مجموعی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو طالب علم مدرسے کے اندر محنت کرتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. جس کی زندہ مثال آج ہم تمام
حاضرین دیکھ رہے ہیں کہ فتین راہی جو کئی عرصے سے الحمدللہ مدرسے میں محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ طالب علم کی محنت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کی فکریں اور بالخصوص اساتذہ اور نگران حضرات کی توجہات، ان تمام کی محنتوں کا صلہ اور پھل کہہ لیجئے جو ثمرہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تمام اساتذہ بالخصوص حضرت اقدس ناظم صاحب اور بالخصوص مفتی نوید صاحب قاسمی دامت برکاتہم جن کے پاس اس طالب علم میں حفظ قرآن تکمیل کیا ہے، ان تمام کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور تمام ہی طلباء سے یہ نصیحت تو نہیں ہے، ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے آراستہ کر دیتے ہیں، راستے بنا دیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اتنے سال سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اتنی جگہ مدرسے میں پڑھ کر آئے ہیں، یہ بالکل بھی نہ سوچیں۔ محنت اگر ہماری ہے تو یقیناً کامیابی ہمارے مقدر ہوگی، اس کو تمام طلباء ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، ہم لوگ یہاں پر مدرسے میں آئے ہیں تو ہماری اپنی خواہش سے نہیں آئے ہیں، ہمارے گھر والوں کی زبردستی سے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف اور صریح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، کہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ چاہتے ہیں اسی کو دین کا علم اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پر آنا یہ ہماری اپنی جانب سے، ہمارے گھر والوں کی جانب سے بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس کی مکمل قدردانی کریں، اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اگر ہم لوگ دن اور رات اور ایک ایک لمحہ گزاریں گے تو پھر یقیناً کامیابی اور محنت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان قیمتی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، اللہ پاک تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جیسا کہ آپ حضرات اساتذہ سے سن رہے تھے، اس موقع پر میں حضرت نائب ناظم صاحب حافظ عامر خان صاحب کا اور ایسے ہی صدر مدرس مولانا احمد صاحب قاسمی کا، ناظم تعلیمات مفتی نوید صاحب قاسمی کا، اور استاد محترم حضرت مولانا مفتی غوث صاحب قاسمی کا، اور استاد محترم حضرت مولانا رفیق صاحب اشرفی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محنتیں اور پابندیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ مدرسے میں اتنے طلباء ہیں اور ایسے ہی حافظ بنتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال اور بھی مزید طلباء حافظ بنیں گے، اور خاص طور سے اس طالب علم کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نوید صاحب قاسمی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کو جاری رکھا، اور یہ وقت آیا کہ اس طالب علم نے قرآن عظیم الشان کو حفظ مکمل کر لیا، اور ایسے ہی ان کے خاندان کے سارے افراد کا کہتے ہیں کہ جس خاندان میں ایک حافظ بنتا ہے تو پوری خاندان کے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایسے 10 جہنمیاں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ پورے خاندان کو بھی اس کا صلہ نصیب فرمائے، اور ایسے ہی اللہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ مفتی نوید صاحب 2 منٹ بات کریں گے، پھر آخری رکوع کی تلاوت ہوگی، پھر دعا ہوگی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔
ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے، عربی کا مقولہ ہے من جد وجد، جس نے محنت کی اس نے اپنی محنت کا صلہ ضرور پا لیا۔ آپ محنت کریں گے اس کا پھل آپ کو آج نہیں تو کل، جلدی نہیں تو تاخیر سے صحیح ضرور مل کر رہے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی اور بہترین مثال آج کے حافظ بننے والے طالب علم کی ہے۔ 10 سال پہلے حفظ قرآن کے لیے مدرسے میں داخلہ دلایا، جب میں بھی حفظ کرتا تھا۔ چچا جان جناب اسماعیل صاحب عصر کے وقت میں لے کر جاتے تھے۔ 10 سال کے بعد جو محنت مسلسل جاری رہی، 10 سال کے بعد اس محنت کا صلہ آج ملا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کسی بھی بندے مومن کو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میرے گھر والے مجھے پڑھانا نہیں چاہتے ہیں، میرا ذہن کمزور ہے، مجھ پہ استاد کی اتنی محنت نہیں ہے، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا ہے، مجھے مدرسہ نہیں بن رہا ہے، یہ سب بہانے ہیں، جی خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ آپ کی اپنی محنت رہے گی، اللہ ضرور کامیاب کر کے رکھیں گے۔ اسی لیے عربی کا شعر ہے بقدر القد تکتسب المعالی، جتنی محنت ہوگی اللہ اتنا انعام ضرور دیں گے۔ ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو بڑی اونچی اڑان اڑنا چاہتا ہے اسے اتنا ہی محنت بھی کرنا پڑتا ہے۔ خواب و خیال میں آسمانوں کی سیر تو کی جا سکتی ہے، حقیقت میں اڑان آپ 1 فٹ بھی نہیں بڑھ سکتے ہیں، اسی لیے محنت ہوگی۔ ومن طلب العلا بغیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، جو اونچی اڑان تو اڑنا چاہے، ہم میں سے ہر ایک حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، لیکن بغیر قد محنت نہیں ہے۔ اضاع العمر فی طلب المحال، جس نے اپنے آپ کو بغیر محنت کے آگے بڑھنے کے لیے سوچا اس نے اپنی زندگی ضائع کر لی۔ اس لیے میرے عزیزوں آپ سے خصوصی گزارش ہے، ہم نے سال کے شروع میں آواز اور ندا لگائی اس سال 5 طلبہ حافظ بنیں گے، یہ پہلی کڑی ہے۔ الحمدللہ مدرسے کے شروع ہوتے ہی 2 مہینے میں یہ حافظ بن چکے ہیں، اور بھی بچے آئندہ بنتے رہیں گے۔ سب سے گزارش ہے محنتیں جاری رکھیں، اپنے آپ کو اونچی اڑان بھرنے کے لیے اونچی اور بلند ہمتی بھی چاہیے، محنتیں بھی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ مدرسے میں یکسو رکھنا، اساتذہ کی ماتحتی، اپنے مدرسے کے اصول و ضوابط پر عمل آوری، مدرسے کی تعطیلات کے اختتام پر چھٹیوں کے ختم ہوتے ہی مدرسہ حاضری، یہ چیزیں بہت کارآمد اور معاون ثابت ہوتی ہے بچے کے مستقبل کے بہت زیادہ پھلنے اور پھولنے کے لیے۔ اسی لیے میرے عزیزوں بس یہ ایک شعر قرآن مجید سے متعلق آج ہم سب کو یہ کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حکومت 1000 کوششیں کر لے، باطل طاقتیں لاکھوں پیسے خرچ کر لے قرآن کے ختم کرنے پر، لیکن جب تک ایسے معصوم اور ننھے بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے، قیامت تک قرآن کے ایک زیر و زبر کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، حاضرین مجلس کے دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فتین راہی سے گزارش ہے وہ یہاں تشریف لائیں۔ حضرت ناظم مکرم سے گزارش ہے کہ وہ آخری رکوع کی تلاوت فرمائیں۔ سنا میں یہاں پڑھا پڑھانا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم دعا کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اے اللہ ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قرآن عظیم الشان جس مجلس میں اختتام پذیر ہوتی ہے وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہماری اس ریاست میں پورے ملک میں امن و امان کو برقرار فرما، موسموں میں تبدیلی فرما، رحمتوں کی بارشوں کو نازل فرما۔ اے اللہ عید الاضحیٰ کی سچی خوشیاں ہمارے اس ملک میں، ریاست میں، شہر میں ہر ایک کو نصیب فرما۔ باطل طاقتوں کے، دشمنان اسلام کے اے اللہ غلط پروپیگنڈوں کو اے اللہ ملیامیٹ فرما، ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ صفِ ہستی سے ان کو مٹا۔ اے اللہ یہ معصوم طالب علم جس نے بہت ساری محنتوں کے بعد آج اپنے دل میں اے اللہ قرآن عظیم الشان کو محفوظ کر لیا ہے، اے اللہ ایسے ہی اس کی زبان پر اور دل میں قرآن کو جاری فرمائیے۔ جس طریقے سے انسان پانی پیتا ہے تو بغیر رکاوٹ کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے، اے اللہ قرآن کا جید حافظ اس کو بنائیے۔ والد محترم جو اس کی دنیا میں نہیں ہے آج کاش ہوتے تو اے اللہ بہت زیادہ خوشی ان کو ہوتی۔ اے اللہ ان کے بھائی حضرات یہاں پر موجود ہیں، اے اللہ والد محترم کی ان کے مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، درجات کو بلند فرما۔ ہم نے بارہا پڑھا ہے، سنا ہے، اے اللہ جس خاندان میں کوئی حافظ بنتا ہے تو اے اللہ پورے خاندان کا مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اے اللہ ان کے خاندان والوں کو رحمتوں برکتوں سے نازل فرما، برکت و رحمتیں ان کے خاندان میں نازل فرما۔ دین کے داعیوں کو اے اللہ، دین والوں کو اے اللہ پیدا فرما، اے اللہ سارے مسائل کو حل فرما۔
وسائل نصیب فرما، مدرسے عبداللہ بن عباس کو قبول فرما، قرض کے بوجھ کو آسان فرما، سارے اساتذہ بالخصوص اس طالب علم کے اللہ استاد کو بے انتہا مقبول بنا، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، بد نظری سے، چغل خوری سے، فتین کے فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے اللہ پورے مدرسے کی پڑھنے پڑھانے والوں کی سب کی حفاظت فرما، دین کا مرکز بنا۔ بھائیوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اللہ اس طالب علم کو پڑھانے کے لیے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، خاندان میں اللہ اختلافات کو دور فرما، اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مبارک ایام ہے جس کی عبادتیں آپ کو قبول ہے، اے اللہ بندہ اس میں جو بھی مانگتا ہے اس کو آپ قبول فرما لیتے ہیں۔ کہ قرآن عظیم الشان کے اختتام پذیر کے اللہ مجلس کو بے انتہا مقبول بنائیے، اس طالب علم کو قبول فرما لیجئے، اس کے پیچھے جو محنتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنائیے، پورے خاندان کی مغفرت کا ذریعہ بنائیے، اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے، دلوں کا سکون بنائیے، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے، یہاں کے ہر ایک طالب علم کو قرآن کا ذریعہ حافظ و عالم مفتی بنائیے، دین کا داعی بنائیے، اے اللہ معاونین کے اللہ تعاون کو قبول فرمائیے، قرض کے بوجھ کو آسانی سے حل فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے قبول فرمائیے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما لیجئے، جو بیمار ہیں اللہ ان کے خاندان میں اے اللہ شفا دینے والے آپ ہیں، یہ قرآن عظیم الشان کے اختتام کی مجلس کے صدقے میں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان ہے تو اے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائیے، کاروبار میں اے اللہ برکت عطا فرمائیے، رحمتوں کو نازل فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ دوسرا ویڈیو کٹ کر دو۔